السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت ساری بہنوں نے اور کچھ بھائیوں نے بھی کہا کہ چہرے پہ جھائیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی محترم، چہرے پہ جو جھائی ہوتی ہے، یقین کیجئے کہ اس کا صرف ایک مزاج ہوتا ہے، بس عضلاتی دو، ٹھیک ہے نا؟ چہرے پہ جو جھائی ہوتی ہے نہ تو وہ اعصابی ہوتی ہے، یعنی آتشکی زہر میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نہ تو وہ غدی ہوتی ہے، یعنی سوزاکی زہر میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ صرف عضلاتی دو، یعنی عضلاتی اعصابی کیفیت میں جو کیفیت پڑیں گے، یہ جو داغ دھبے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہوتا ہے نا برس تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو عام برس ہوتا ہے جو سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو کہتے ہو کہ جی یہ برس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پرانے دور میں تو اس کا علاج نہیں تھا سفید برس کا، لیکن اللہ کا شکر ابھی تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قانون مفرد اعضاء میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا برس کی کیفیت ہوتی کالا برس، ٹھیک ہے نا؟ وہ کالے کالے داغ جسم میں ہوتے ہیں۔ اچھا، کالا برس باڈی کو اتنا کور نہیں کرتا جتنا کور سفید برس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کالے برس عام طور پر چھپا ہوا ہوتا ہے، جسم کے اندر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کالے کالے داغ دھبے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا برس کی ایک کیفیت ہے براؤن، جس کو آپ جھائیاں کہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، یہ پکے پکے منہ پر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ منہ پر آ گئی، چہرے پر آ گئی، ماتھے پر آ گئی جھائیاں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں برس کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں عرف عام میں معشور اور مروجہ میں سمجھا جاتا ہے کہ صرف سفید والا برس ہے، ایسا نہیں ہے۔ سفید دھبا بھی برس ہے، کالے دھبے بھی برس ہیں، اور یہ کالی جھائیاں بھی برس ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، میں براؤن جھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ براؤن جھائیوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اوپر سے جگاڑے کرتے رہو، اوپر سے جناب والی وہ چیزیں ملتے رہو، فارمولا کریم اور فلانا ڈھماکا، تو ہم صحیح ہو جائیں گے۔ کوئی صحیح نہیں ہوا آج تک، تاریخ ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہوتا صحیح۔ یہ براؤن دھبے اسی طرح ڈھیٹ ہوتے ہیں جس طرح کالا برس ہوتا ہے، جس طرح سفید برس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح تین مزاج ہوتے ہیں، اس طرح تین قسم کا برس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ براؤن جھائیاں جو ہوتی ہیں، چہرے پہ جو داغ دھبے بڑے بڑے پڑ جاتے ہیں، اور خصوصاً خواتین کو پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وجہ تو میں نہیں بتا رہا، پھر وجہ بتاؤں گا تو ناراض ہو جاتی ہے قوم کہ آپ نے ہماری پول کھول کے رکھ دی۔ تو بہرحال مرض کے اعتبار سے جو ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ عضلاتی دو کا کیس ہے، عضلاتی اعصابی زہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کیفیت میں سب سے پہلے تو فکس کر لیں کہ آپ نے گوشت کھانا بند کر دینا ہے۔ ہاں جی، خرگوش کا گوشت کھا سکتے ہیں، اسے میں منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن یہ کہ بکرے کا بہت ہلکا اور ہلکے مسالے کا ہو تو چلو تھوڑا سا وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی گوشت آپ بند کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ چنے کی دال بھی بند کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ لال مسور کی دال بھی بند کریں گے، اس کے بعد تمام ہوٹلوں کے کھانے، ہوٹلز کے جتنے اچھے اچھے پیارے پیارے کھانے ہوتے ہیں سب بند کرنے پڑیں گے آپ کو، کیونکہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، خوش ذائقہ ہوتے ہیں، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کا معدہ قبول کرے اس کی مرضی، میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کیفیت میں جب آپ کو براؤن داغ دھبے جھائیاں ہیں تو اس میں جناب علی یہ چیزیں بند کرنی پڑ جائیں گی۔ سموسے پکوڑے رول پراٹھے بھی بالکل حرام۔ اب اگر آپ یہ سارے پرہیز کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں تب علاج پر آ جائیے، ٹھیک ہے؟ علاج کیا کرنا ہے؟ علاج لوگ بہت مشکل بتاتے ہیں جناب علی، وہ ہوتا پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ مزاج کو نہیں سمجھتے، زہر کو نہیں سمجھتے، باڈی میں جو بلڈ بلاسٹ ہوا ہے اور اس سے جو چیز آئی ہے اس کو نہیں سمجھتے، بس وہ کہتے ہیں بس یہ ملتے رہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ملنے سے۔ تو اس صورت میں آپ نے اگر واقعی پرہیز میں ایماندار ہو گئے تو پھر ایک بات یہ دیکھیے گا کہ آپ کا ہارمونل سسٹم اگر ڈسٹرب ہے تو وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کلیئر کے بغیر بھی یہ جھائیاں، یہ براؤن دھبے نہیں جانے والے، ٹھیک ہے؟ ہارمونل سسٹم آپ کو دنیا میں 954 باتیں پتہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ طریقے سے پتہ ہے، نیٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ مزاج کو سمجھ کے نیٹ یوز کرتے ہیں تب تو نیٹ بڑا قیمتی ہے، اگر آپ مزاج نہیں سمجھتے اور نیٹ سے کچھ بھی نکال کے کچھ بھی کر لیتے ہیں تو صرف بیڑا غرق کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ یا کوئی بڑی عمر کی دائی آپ کو مل جائے تو اس سے بھی جناب عالی آپ مشورہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہارمونل سسٹم صحیح کرو۔ جب تک ہارمونل سسٹم جو ہے بغیر دواؤں کے ایکٹیو نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کیفیت میں نہ آ جائے کہ بغیر دواؤں کے بھی نارمل اور ریگولر ہو جاتا ہے، اس وقت تک یہ داغ دھبے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب آ گیا تیسرا کام، تیسرا اور آخری کام، ٹھیک ہے جی؟ وہ کیا ہے
کہ اصلی ہلدی پنساری سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. پنساری صاحب کے پاس خشک ہلدیاں ہوتی ہیں اور وہ آپ کے سامنے پیس کر آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. 1 پاؤ جو ہے اصلی ہلدی ان سے پسوا کے لے لیجئے، اور 1 پاؤ لال نمک بھی پنساری صاحب سے پسوا کر آپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. 2 چیز ہو گئی. اب یہ دونوں مکس کر کے رکھ لیجئے، ٹھیک ہے. اور جناب علی اس میں سے روزانہ دن میں کسی بھی 1 ٹائم، جلدی ہے شادی بہت قریب ہونے والی ہے تو 2 ٹائم، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ایک بڑی چٹکی نکال لیں، ٹھیک ہے. اور بڑی چٹکی نکال کے اس کو جو گیلا کرنا ہے، اس کو جو لوشن بنانا ہے وہ لیمو کے رس سے بنانا ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا، پانی سے بنائیں گے کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اس کا جو بہترین ریئیکشن ہوتا ہے، کیمیکل کمبینیشن جو بنتا ہے وہ جناب علی سائٹرک ایسڈ سے بنے گا. تو سائٹرک ایسڈ کی جو سب سے بڑی ادھک ماترا آپ کے پاس موجود ہے ایک اچھی ویلیو میں، وہ لیمو میں ہے، ٹھیک ہے. لیمو کا رس نچوڑیں. لیمو سے کیا ہوگا، یہ دونوں کریش ہو جائیں گے اور یہ بلاسٹ ہو جائے گا. جب اس کا بلاسٹ نظر نہیں آتا، میں کوئی بم بنانا نہیں سکھا رہا آپ کو، یہ کیمیکل ریئیکشن بلاسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں بدترین مخالف ہیں. اب اس کو بعد لگاتے ہی فوری طور پر اس کو مل لینا ہے آپ نے. چہرہ پہلے تھوڑا سا آپ نے صابن سے پانی سے دھو لیا ہو تاکہ مسام کھل گئے ہوں اور یہ چیز اس پر اپلائی ہو جائے، ٹھیک ہے جی. تو فوری طور پر لیمو نچوڑتے ہی آپ نے جتنا جلد ہو سکے فوری طور پر اس پیسٹ کو آپ نے ان پر رگڑ لینا ہے. 5 منٹ تک رگڑتے رہیں. رگڑنے میں کوشش کریں کہ نیچے سے اوپر ہاتھ جانے میں زیادہ زور پڑے. اوپر سے نیچے آنے میں تو مسام بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نیچے سے اوپر سے نیچے ہلکا لے آئیں، نیچے سے زور سے لگا دیں، پھر ہلکا سے لائیں، پھر نیچے سے زور سے ملیں. اس طریقے سے 5 منٹ مل دیں اور 20 منٹ چھوڑ دیں. اس کے بعد منہ دھو لیں، ٹھیک ہے. اور نارمل دن میں 1 دفعہ کافی ہے، اور اگر جلدی ہے تو پھر آپ نے 2 دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آسان ترین نسخہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے آسان ترین کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ایک حقیقی علاج ہے. واقعتاً اس سے لڑکی ذات کے، بچی ذاتوں کے جو اس سے معاملات حل ہو گئے. ان کا جناب علی یہ براؤن جو دھبے تھے، وہ عجیب سے نقشے بنے ہوئے تھے، اور جس کو آپ جھائیاں کہتے ہو، تو یہ جھائیاں تھی، اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو گئیں. چہرہ بالکل کلین ہوا، بالکل صاف ہو گیا. اب میں ثبوت ایویڈنس کے لیے بچی ذاتوں کی تصویریں تو نہیں چلانے سے رہا، بالکل غیر اخلاقی بات ہے، لیکن بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے چہرے بالکل صاف ہو گئے، چہرہ بالکل کلیئر ہو گیا. اور ان کے جاننے والوں کو بھی حیرت ہوئی کہ تمہاری سارے داغ دھبے جھائیاں ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے. لیکن کب ختم ہوئی؟ 2 باتیں میں نے پہلے بتا دی کہ ایک ہارمونل سسٹم جب تک آپ کا صحیح نہیں ہوگا یہ داغ نہیں جائیں گے. آپ سونے کا پہاڑ کا سونے کا کچھ تھا مل لو، داغ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا تھوڑا سا پرہیز بتایا، یہ پرہیز بھی آپ ایمانداری سے کر لیں، ہارمونل سسٹم بھی آپ نارملائز کرا لیں، پھر یہ نسخہ کیجئے گا، یقین کیجئے براؤن داغ دھبے جھائیاں آپ کی جڑ سے ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی. اس کو معمولی نہ سمجھیے، یہ برس کی تیسری قسم ہے، ٹھیک ہے. برس سفید بھی ہوتا ہے، برس کالا بھی ہوتا ہے، برس براؤن بھی ہوتا ہے. یہ براؤن جھائیاں جو ہے برس کی علامت ہے، مگر جائے گی ایسے جیسے میں نے بتائی ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ خوشیاں دے دے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.